حیثیت ہے، یہ تو نہیں، یہ تو زمانے کے چیل اور ساتھ ممٹی تو ہمارے یہاں کی شے جی ہے جی سر. بالکل صحیح. تو یعنی لفظ جو ہیں تو چیل میں کا بھی یہ اور ممٹی کا جی بھی. میں یہی گزارش کر وہ رہا ہوں اپنے کہ ہاں اپنے زمانے سے ہر زمانے میں غزل کا یہ ہے کہ اس نے اپنا دامن کشادہ رکھا ہے، لیکن وہ قبول ان چیزوں کو کرتی ہے جو اس کے معیارات پر پورے اترتے ہیں. اگر وہ معیارات سے ہمانگ نہیں ہوں گے تو ان کو وہ قبول نہیں کرے گی. آپ نے ریختی گاؤں کی بات کی، آپ نے عام گاؤں کی بات کی، ان کے وہ بات اس نے سنی کھڑے ہو کر، 30-40 سال اس نے وہ بات سنی، ہاں لیکن اس کے صرف انہی عناصر کو اس نے قبول کیا جو اس کو قبول تھے یا جو اس کے مزاج سے ہمانگ تھے، اور پھر اپنا دامن جھاڑ کر وہ اگلے سفر پر نکل کھڑی ہوئی. اور پھر جہاں جہاں اس کو وہ رانائی اور خوبصورتی، اب دیکھیں نا لکھنؤ میں اس کے ساتھ جو ہوا جی جی. اور اس کو جس طرح سے آرائشی اور وہ بنانے کی کوشش کی، اس کے خوبصورت عناصر اس نے لے لیے اور پھر وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر آگے نکل آئے. میں یہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت یہی اچھی. اس کا وہ قبول عام ہے، اور یہی اس کی حاکمیت ہے کہ باقی اصناف سے وہ الگ اپنے آپ کو ممتاز رکھتی ہے. اگر وہ بھی اسی طرح ہو جائے کہ وہ اس میں ہر چیز آنے لگ جائے تو یقیناً اس کا تشخص مجروح ہوگا، اور اس کی وہ صدیوں پر پھیلی ہوئی روایت یک لخت اس سے منہ موڑ لے گی. ایسے ہی. تو بہت اچھے لفظ آخر پہ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیے، حاکمیت والا بھی اور معیار والا بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ آ سکے گا جو غزل کی حاکمیت کے اندر ہو اور غزل کے معیار پر پورا اترے، تب وہ قبول ہوگا. تو بات انشاءاللہ چلتی رہے گی. امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ ہمارے دوستوں کو پسند آئی.